السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج کے اس درس میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران ہے اور قرآن مجید کا یہ چوتھا پارہ ہے۔ آیت نمبر 111 سے 115 تک پہلے میں پڑھوں گا، پھر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ لَيْسُوا سَوَاءً من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین۔ سامعین کرام، اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ لن یضروکم الا اذی، وہ نہیں آپ کا نقصان کر سکتے مگر ایذا پہنچانا، زبان تراشی، جھوٹ بولنا۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر وہ تم سے لڑائی کا وقت آ جائے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، جہاں کہیں بھی وہ ہوں۔ الا بحبل من اللہ، مگر اللہ کی پناہ کے ساتھ۔ وحبل من الناس، اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ۔ وباؤوا بغضب من اللہ، اور لوٹے وہ اللہ کے غضب سے۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور مسلط کر دی گئی ان پر مسکینی۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون، یہ اس لیے تھا کہ وہ تھے کفر کرتے بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو ناجائز۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ اس لیے تھا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور تھے وہ حد سے گزر جاتے، یعنی نافرمانی کرنے میں۔ لیسوا سواء، نہیں ہے برابر، من اہل الکتاب، اہل کتاب سے، یعنی اہل کتاب بھی سارے برابر نہیں ہے۔ امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ، ان میں بھی ایک جماعت ہے جو قائم ہے اس بات پر اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں آناء اللیل، رات کے وقت۔ وہم یسجدون، اور وہ رات گزارتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے۔ ایک جماعت ان میں عبادت گزار بھی ہے، قرآن کو یعنی کتاب کو، اللہ کی آیات کو پڑھنے والی بھی ہے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آخری ایمان لاتے ہیں اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ،
اور وہ اچھائی کا حکم کرتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ اور وہ جلدی کرتے ہیں خیرات کے کاموں میں، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ اور یہی ہیں وہ لوگ جو صالحین میں سے ہیں، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفُرُوهُ وَمَا يَفْعَلُوا اور جو بھی وہ کریں من خیر بھلائی سے، فَلَنْ يَكْفُرُوهُ تو اس کی ناشکری نہیں کی یا بے قدری نہیں کی جائے گی، واللہ علیم بالمتقین اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں پرہیزگاروں کو، چاہے کوئی اہل کتاب ہو چاہے کوئی بھی ہو، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو مطیع کر دے اور نیکی کے کام کرے، اللہ اس کی قدر کریں گے، اس کی اللہ تعالیٰ بے قدری نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائیو، اللہ ذوالجلال کی جو بھی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کے نیک عمل کا اس کو اجر دیں گے، اس کے نیک عمل کو ضائع نہیں کریں گے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ جو اہل کتاب ہیں ان میں سارے برابر نہیں ہیں، اللہ کی یاد پڑھنے والے، لیل و نہار عبادت کرنے والے، رات کو سجدوں میں راتیں گزارنے والے، ایسے لوگ بھی اہل کتاب سے ہیں۔ تو بھائیو، اہل کتاب میں سے جو اللہ پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے اور اس وقت ہمارے نبی محمد پر ایمان لے آئیں تو وہ جنتی لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے حق بات کو مان لیا ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول تھے، اللہ نے شریعتیں کتابیں انہیں عطا کر دیں، لیکن محمد کریم جب آئے تو ان کی جو شریعتیں ہیں ان کا حکم منسوخ ہو گیا ہے، وہ اللہ کے نبی۔ اب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیں گے اس کو ہم نے لینا ہے، جس سے روکے ہم نے اس سے رک جانا ہے۔ تو بھائیو، یہی دین ہے سب کے لیے، قیامت تک یہی جاری رہے گا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔